أشرف الأنبياء والسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ایک واقعہ اور ایک قصہ بیان فرمایا جس کو یعنی واقعات تو قرآن مجید و فرقان حمید میں بہت سے ہیں اور ان میں عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، موعظت بھی ہے، سبق بھی ہے، لیکن ایک واقعہ خاص طور سے جب ذکر کیا تو اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بہترین قصہ ہے، احسن القصص، قصوں میں سب سے اچھا، سب سے عمدہ قصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے آپ کو بیان کر کے سنانا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور اس نام پر پوری ایک سورت قرآن مجید و فرقان حمید میں موجود ہے جس کو کہتے ہیں سورہ یوسف، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص، یعنی قرآن میں بہت سے قصے ہیں، واقعات بیان کیے ہیں، پچھلی امتوں کی تاریخ بیان کی ہے، ان کے واقعات، حادثات، عبرت، نصیحت، موعظت، لیکن یہ سب سے عمدہ، بہت ہی اچھا، بہت ہی پیارا اور بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یوسف، ان کے اور بھی بھائی تھے، تقریباً 12 کے قریب آپ کے بچے تھے۔ انہی میں ایک سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، یہ سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام یہ آخری بیٹے تھے اور بڑے حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، تو حضرت یعقوب ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ تو چھوٹے تھے، والدہ بھی نہیں تھی، تو ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ پیار اور محبت ان کو دیتے تھے اور شفقت دیتے تھے تاکہ ان کو تنہائی کا اور اس بات کا احساس نہ ہو کہ بھئی میں سب سے چھوٹا ہوں، بڑے بھائی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، توجہ ان طرف ایک چھوٹے بیٹے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں، بھائیوں کو حسد پیدا ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ تو ابا جی جو ہیں وہ حضرت یوسف سے، سب سے چھوٹے بھائی جو ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، یہ رہتے تھے شام کے علاقے میں، فلسطین کا جو علاقہ ہے شام میں، فلسطین، اس علاقے میں حضرت یوسف کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام رہتے تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے ابا جی سے عرض کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں میں نے یہ دیکھا ہے ابا جی کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند، 11 ستارے، سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے یہ دیکھا کہ وہ میرے آگے جھکے ہوئے ہیں، یعنی جیسے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، پاؤں میں گر جاتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ یہ 11 ستارے، چاند اور سورج یہ میرے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، سربت سجود ہیں، جیسے سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ابا جی نے فرمایا، حضرت سیدنا یعقوب اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ جو خواب ہیں، یہ جو خواب دیکھا ہے بڑا پیارا خواب ہے،
تو اس کو جو سوتیلے بھائی ہیں ان کو بیان مت کرنا، سوتیلے بھائیوں کے سامنے مت کہنا، اس لیے کہ ظاہر ہے سوتیلے بھائی جو تھے ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ ابا جی جو ہیں وہ زیادہ تر یوسف سے محبت کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے جو فرمایا کہ خواب ان کے سامنے بیان نہ کرنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ خواب جب بھی بیان کیے جائے تو ایسے شخص سے بیان کیا جائے جو ہمدرد ہو اور جو تعبیر دے سکے اور اس کا نتیجہ بیان کر سکے صحیح طریقے سے، باخبر آدمی ہو، یہ نہیں کہ علم غلم اڑا دے۔ تو خواب جو ہے اول تو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، جب بیان کرنا چاہیے تو ایسے شخص سے بیان کرنا چاہیے کہ جو ہمدرد ہو، محبت والا ہو اور تعبیر کے فن سے باخبر ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواب کی تعبیر رات کو کبھی نہیں لینی چاہیے، دن میں پہلے بیان کر دیں اور پھر اس کے بعد رات کو چاہے بیان کرتے رہا کریں، سب سے پہلے جب خواب کو بیان کریں تو دن میں اس کو بیان کر دیں۔ ورنہ اگر کسی ایسے آدمی کے سامنے خواب کو بیان کر دیا جو پسند نہیں کرتا، جو محبت نہیں کرتا، جو حسد کرتا ہے، اگر اس کے سامنے بیان کر دیا اور اس نے خواب کو سننے کے بعد الٹی سیدھی بات کہہ دی تو پھر تعبیر وہی بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا لا تخصص رؤیاک علی اخوتک، تو اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو مت بیان کرنا، وہ تمہارے خلاف پھر سازشیں شروع ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی تم کو بہت بڑا مقام اور عظمت عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج جب تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں تو آگے چل کر اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو عظیم الشان سلطنت عطا فرمائے گا، اور ظاہر ہے اس سے حسد کرنے والے حسد کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر ہے۔ اسی درمیان میں بھائی آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، ابا جی تو بھائی کے لیے بس ہر وقت بھائی تو یوسف 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 یوسف، بھائی ہر وقت ساتھ رہتا ہے، کچھ ترکیب کرنی چاہیے۔ میں کہا اس کو ایسا کرو، ایک دن ابا جی سے کہیں گے کہ وہ پکنک وغیرہ کے لیے لے چلتے ہیں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کھیلیں گے کودیں گے، پکنک جس کو کہتے ہیں، جنگل میں لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کے اس کو کسی کنویں میں، جنگل میں کسی کنویں میں ڈال دیں گے، مر جائے گا، اور ترکیب کریں گے پھر اس کے بعد وہ کہاں ٹھیک ہے، اس کو رستے سے ہٹاؤ گے۔ یہ ہمارے اور ابا جی کے درمیان میں محبت میں حائل ہے یہ بھائی، پر یہ نفس تھا، ان کی نفسانی خواہشات تھی کہ اس دشمنی پر اتر آئے کہ حضرت یوسف کو، حالانکہ بچے تھے، 12-13 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت کی، تو اپنے ابا جی کے پاس گئے اور ابا جی سے جا کے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم ذرا پکنک وغیرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لے جانا تو چاہتے ہو مگر مجھے اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، اور تم غافل ہو اس سے۔ اب دیکھیے آپ نے پہلے سے ایک بات فرمائی، وہ لوگ بھی سازشیں کر رہے تھے، اور تو اللہ کے نبی تھے، بھائی یعقوب علیہ السلام نبی باخبر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ابا جی آپ ہم پر یقین کیجیے، ہم انشاءاللہ پوری حفاظت کریں گے، بندوبست کریں گے۔ لے گئے صاحب کنعان، جس مقام پر حضرت کا قیام تھا، یعنی شام کے ملک میں، فلسطین اور شام یہ ایک ہی ملک ہے، اب اس کو الگ فلسطین کہتے ہیں، شام کو الگ شام کہتے ہیں، ورنہ شام اور فلسطین ایک ہی تھا، فلسطین ایک ضلع ہوتا تھا شام کا۔ یہ لوگ وہاں لے گئے، جب جنگل میں لے گئے، ادھر ادھر ٹہلتے رہے کرتے رہے، دیکھا ایک کنواں ویران، آدمیوں کی گزر نہیں، رستے پر بھی نہیں، وہ کہا بھائی یہ ٹھیک ہے،
وہ کھیلتے کودتے کھلاتے پلاتے لے جا کے وہاں پکڑا، سب بھائیوں نے مل کے حضرت یوسف کو پکڑا، باندھا، اور باندھنے کے بعد کنویں میں ڈال دیا۔ اب جیسے ڈول باندھتے ہیں نا، اب ڈول آہستہ آہستہ کنویں کے اندر ڈالتے ہیں، ایسے ہی وہ باندھ کے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال رہے تھے۔ بعد میں ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب ایک حد تک ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ بالکل تہہ تک پہنچا دیا تو پھر رسی کاٹ دیں گے، دھم سے گر پڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پکڑا باندھا تو روتے رہے، کہا بھائی کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب کنویں میں آپ کو ڈالا گیا تو اندھیرا، ظاہر ہے کنویں میں اندھیرا تھا، اور دوسرے یہ کہ کنواں بند تھا، یعنی پانی ختم ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ تو آپ رونے لگے، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والو سے لو لگائی ہے۔ بہرحال نبی کے بیٹے تھے اور ہونے والے نبی تھے، آگے چل کر منصب نبوت عطا ہونا تھا، خود بھی نبی تھے، ہونے والے نبی تھے، ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، بچے تھے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ نے نیچے کو دیکھا، ابھی تو رسی میں لٹکے ہوئے تھے، تو اس میں بھی کہتے رہے بھائی یہ کیا ظلم کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ نیچے کو دیکھ رہے تھے تو اندھیرا، اور ظاہر ہے اندھیرے کی ایک وحشت ہوتی ہے۔ گھبراہٹ میں آپ نے اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والو سے دعا فرمائی، رب العالمین جل جلالہ امن والو، سبحان اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی وقت سدرۃ المنتہا پر جبرائیل کو حکم ہوا کہ ابھی رسی کاٹنے والے ہیں، یوسف گریں گے، چوٹ لگے گی، نقصان پہنچے گا جسم کو، اسی وقت پہنچو اور گرنے سے پہلے اپنے پروں پر اٹھا لو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ جبرائیل کی رفتار ہے، جبرائیل کی اپنی ایک رفتار ہے، اور وہ رفتار کا اندازہ یوں لگائیے کہ جبرائیل کی رفتار یہ ہے کہ ایک دن میں 50,000 برس طے ہو جاتا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی ایک دن اگر مسلسل جبرائیل پرواز کرتے رہیں تو 50,000 برس کا رستہ طے ہوتا ہے، 50,000 50,000 سنہ۔ اب کتنی بڑی رفتار ہوگی؟ اب اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل کی رفتار یہ ہے، یہ تو نبی تو فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، نبی تو فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، نبی فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، اور سب نبیوں میں افضل سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کمالات کا عالم کیا ہو؟ فوراً ہی جبرائیل ادھر انہوں نے رسی کاٹی اور ادھر جبرائیل کے پر حاضر تھے، انہوں نے بڑے آرام سے لے کے رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی چوٹ نہیں آئی، بڑے آرام سے نیچے بیٹھ گئے، اندھیرے میں تھے۔ خیر وہ بھائیوں نے یہ سمجھا کہ اب کام تمام ہو گیا، تو انہوں نے جلدی سے، تو پکنک تو منا ہی رہے تھے، جانور تو ذبح کیے تھے، تو حضرت یوسف کے کپڑے وپڑے جو تھے وہ لائے تھے نا، ان میں سے ایک کپڑا لے کے قمیض اتار کے، اور وہ جو خون انہوں نے کاٹا تھا، جانور ذبح کیے تھے اپنے کھانے پینے کے لیے، اسی کا خون کپڑے وپڑے سے لگا کے گئے۔ شام کو جب واپس پہنچے، ابا جی سلام علیکم، کیا بات ہو گئی؟ وعلیکم السلام، خیریت؟ ان کا حضور بات یہ ہے کہ وہ آپ نے جو فرمایا تھا نا وہی ہوا۔ کیا ہوا؟ کہا وہ بھیڑیا آیا اور یوسف کو لے گیا، ہم نے بہت بھاگ دوڑ کی، چیر پھاڑ کر کے وہ لے گیا، بس یہ قمیض ملی ہے، دیکھیے اس پہ خون کے نشانات ہیں، بھیڑیے نے چیر پھاڑ کر لی اور وہ لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں صبر کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں، فصبر جمیل،
بڑی پیاری بات، سبحان اللہ، تعلیم امت کے لیے ہے یہ کہ آپ نے اس پر بیٹے کی جدائی پر جس سے انتہائی محبت تھی کوئی جزا فضا نہیں کیا، کہا صبر جمیل، اور پھر فرمایا کہ بیٹے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، فصبر جمیل، پر میں صبر کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا، نبی اللہ کا امتحان ہو رہا تھا کہ ہماری محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے، امتحان تھا یہ۔ اللہ کے برگزین نبی سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے صبر فرمایا۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کنویں میں تھے، جب کنویں میں تھے بیٹھے رہے، تھوڑی ہی دیر میں قافلہ وہاں سے گزرا، قافلہ جو گزرا تو قافلہ گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے انہوں نے کہا بھائی پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو بڑے جنگل میں نکل آئے، بھائی صحرا میں نکل آئے۔ قافلے والے جو تھے وہ سوداگر لوگ تھے، غلاموں کے سوداگر تھے، غلام اور باندیوں کو پکڑتے تھے اور بیچتے تھے بازاروں میں۔ پھر انہوں نے کہا بھائی کنواں نہیں نظر آ رہا، کوئی پانی کی بڑی قلت ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا یار، سفر بڑا لمبا ہے، کیا کرنا چاہیے، بھی کرتے کرتے چل رہے تھے، اور ان کا دیکھو بھائی کنواں تو نظر آ رہا ہے، کوئی معلوم تو ہو رہا ہے۔ گئے وہاں، انہوں نے جلدی سے تو شاید پانی ہو، گہرا بہت ہے، نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہے، رسی اور ڈول ڈالا۔ جیسے ہی رسی اور ڈول ڈالا تو نیچے جب پہنچا، حضرت یوسف نے رسی اور ڈول کو پکڑ لیا، تو وہ جب اٹھانے لگا تو بڑا ظاہر ہے وزن ہوا، ایک تو پانی کا وزن الگ ہے اور 12-13 سال کے بچے کا وزن الگ ہے، 13-14 سال جس کا وزن الگ ہے۔ تو انہوں نے کہا یا بشرا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ وہ جو ڈول کھینچ رہا تھا اس نے کہا یا بشرا، بشارت ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہے اندر، تو شکار ہاتھ آ گیا، یعنی وہ تو غلاموں کے سوداگر تھے نا، تو انہوں نے کہا بھائی غلام مل جائے گا، کوئی گر گیا ہوگا اس میں، تو اتفاق سے ہاتھ لگ گیا، اب اس کو بیچیں گے، پیسے کمائیں گے۔ یا بشرا ھذا غلام، دیکھا تو جتنا وہ کھینچتے جاتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے کنویں میں سے چاند نکل رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا چمکتا ہوا، بڑے حسین تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی حسن جو تھا، اس کی چمک، اس کی جاذبیت، اس کا شہرہ ہوا۔ جب وہ وہاں سے باہر نکالا بڑے خوش ہوئے، یا بشرا ھذا غلام فاسروہ بضاعہ، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا عمدہ سودا مل گیا، کیا بات ہے، اب مصر کے بازار میں اس کو بیچیں گے۔ چنانچہ مصر کے بازار میں لے کر وہ چلے، ان کو کھانا کھلایا وغیرہ دیا، اچھی طرح خاطر تواضع کی۔ انہوں نے کہا بھئی کہاں سے آئے تم؟ کہنے لگے بس وہ مجھ کو، میرے بھائی جو تھے وہ مجھ کو یہاں ڈال گئے، اس لیے میں کنویں میں تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا چلو بس اب لے چلتے ہیں آپ کو۔ وہ ان کو لے گئے مصر، یعنی وہاں سے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ کنعان سے مصر کا فاصلہ تقریباً کوئی 500 کلومیٹر کے قریب، وہاں کے بازار میں لے جا کے، یعنی آپ کے گھر سے ابا جی جہاں رہتے تھے، والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام، اس مقام سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر مصر کی سرزمین میں پہنچ گئے، شام سے مصر کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ وہاں جب وہ بازار میں لے جا کر سودے کے لیے، اور بھی ان کے ساتھ غلام تھے، تو سارا جھمگٹا حضرت یوسف کی طرف لگ گیا، ارے بھائی کیا قیمت ہوگی، تو بڑا حسین غلام، چرچے شروع ہو گئے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، عزیز مصر، مصر کے بادشاہ کو عزیز مصر کا اس کا لقب ہوتا تھا، عزیز مصر۔ عزیز مصر کے پاس پہنچے، وہ خبر ہو گئی، عزیز مصر خود دیکھنے کے لیے آئے، حیران کہا سبحان اللہ، ایسا حسن دیکھا ہی نہیں کہ بار بار دیکھتے رہو۔ دیکھو بھائی
چنانچہ مصر کے بادشاہ نے کہا کہ بھئی ہم خریدیں گے. لوگوں نے بولیاں بولنی شروع کر دیں. مصر کے بادشاہ نے بھی بولی کہا حضرت یوسف کی برابر ہم وزن سونا دیں گے، ہم وزن جواہرات دیں گے، ہم وزن چاندی دیں گے. اس طرح سے 7 دھاتیں مفسرین نے لکھا، 7 چیزیں ایسی تھیں یہ قیمتی، چاندی، سونا، موتی، ہیرے، جواہرات، یہ وزن کر کے ان کے وزن کے برابر ہم دیں گے. اب ظاہر ہے بادشاہ اگر کسی چیز کی بولی لگائے تو پھر چھوٹے موٹی کیا لگائیں گے. یہی ایک بڑا پیارا واقعہ مفسرین نے لکھا. کہنے کہ وہ جب بادشاہ بولی بول رہا تھا ان کا اچھا سونا بھر دیں گے، جواہرات سے بھر دیں گے. تو ایک بڑی بھی تھی، انہوں نے بھی آ کے کہا کہ میری بھی بولی لگا لو بھائی. کہ بھائی آپ کی کیا بولی ہے؟ تو وہ کچھ سوت ووت کاتا ہوا تھا، کچھ اور 2-4 پیسے ویسے تھے، چھوٹی سی کوئی پٹلیا تھی. ان کا یہ لے لو. کہ بھائی اس میں کیا ہے، کیا تم بے وقوف عورت، بے وقوف عورت ہو. یہاں بادشاہ کی بولی لگ رہی ہے، اس کے مقابلے پر کوئی ٹھہر نہیں رہا. بادشاہ کی بولی لگ رہی ہے، سونا دے رہے ہیں، چاندی دے رہے ہیں، جواہرات دے رہے ہیں، اور تم یہ پٹلیا ذرا سی، اس کی قیمت بھی کچھ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہوگی 2-4 روپے کی. کیا تم نے بے وقوف. لوگوں کا بات اصل میں یہ ہے کہ بولی سب لگا رہے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے بادشاہ کی بولی کے مقابلے میں کیا بولی بول سکتی ہوں. لیکن بس یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یوسف کے خریداروں میں میرا بھی نام شامل ہو گیا، خریداروں میں نام شامل ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. بہرحال حضرت یوسف کو بادشاہ نے خرید لیا. بادشاہ نے خرید لیا. خریدنے کے بعد بادشاہ جو تھے مصر کے وہ لے گئے اپنے گھر. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، بادشاہ کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا زلیخا. اسے زلیخا بھی کہتے ہیں لیکن اصل جو پروننسیشن ہے تلفظ زلیخا ہے. زلیخا غلط العوام بھی ہے، چلتا ہے یہ، لیکن زلیخا بیوی جو تھی، زلیخا اصل نام تھا. زلیخا بیوی جو تھی وہ اس کی دیکھ بھال کرتی تھی. جب حضرت یوسف جوان ہونا شروع ہوئے اور رنگ نکھرتا رہا اور بے شمار لوگ دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے، ایسا نور برستا تھا، زلیخا جو تھی اس کی نیت خراب ہو گئی. زلیخا جو تھی بادشاہ کی بیگم، ان کی نیت خراب ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اب جوان ہونے شروع ہو گئے. 18 سال کی عمر ہوئی، 20 سال کی عمر ہوئی، 5-6 سال آپ کو رہتے ہوئے ہو گئے. زلیخا جو تھی اس کی نیت خراب ہوئی تو اس نے متعدد مرتبہ حضرت یوسف کو چھیڑنا چاہا. آپ نے بڑی حقارت سے اس کو ٹھکرا دیا. ایک دن اس نے انتظام کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ اس نے انتظام کیا کہ ایسے کمروں کی ترتیب، مکان کی ترتیب ایسے بنائی انتہائی خوبصورت کہ ایک کمرے سے دوسرا کمرہ، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، آخر میں ایک بڑا عظیم الشان کمرہ خوابگاہ، اس کو کہتے ہیں. آج کل کی اصطلاحات استعمال ہونے لگی نا. پہلے تو ہم یہی کہا کرتے تھے اس کمرے میں رکھ دو، اس کمرے میں رکھ دو. اب کہتے ہیں بیڈ روم، یہ بیڈ روم، وہ بیڈ روم، اس کو ماسٹر بیڈ کہتے ہیں، اس کو فلاں کہتے ہیں. مختلف اصطلاحات اب آ گئی ہیں، یورپ اور امریکہ سے ہم لوگوں نے سیکھ لی ہیں. تو جو بڑا کمرہ تھا سونے کا، اس کے لیے مختلف دروازوں سے گزر کے جانا پڑتا تھا. زلیخا نے کہا کہ میں نے بڑا عمدہ مکان بنا لیا ہے، بڑے عمدہ کمرے بنائے ہیں، نیا فرنیچر ڈالا ہے، نئی ترتیب اس کی رکھی ہے، اگر آپ چاہیں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. ان کا چلو. حضرت تشریف لے گئے. اس نے ترتیب ایسے رکھی تھی کہ ایک کمرے میں جیسے داخل ہوئے، ایک کمرے سے جیسے نکلے تالا لگ گیا، پھر دوسرے کمرے سے جب گزرے تو تالا لگ گیا. 7 کمروں سے نکلنے کے بعد اب وہ ماسٹر بیڈ روم، بڑی خوابگاہ جہاں اس نے بہت اعلیٰ قسم کا انتظامات کیے تھے. سونے کا کمرہ، ایک کمرے سے جس کمرے سے گزرتے گئے تالا لگتا گیا، جس کمرے سے گزرتے گئے تالا لگ گیا. اب ماسٹر بیڈ روم میں جب پہنچے تو زلیخا نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آئیے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ.
اور مستمق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف سیدہ لدى الباب، یہ آگے آتا ہے تو وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا نے اپنی نفسانی خواہش کا زنا کا اظہار کیا، وہ زنا کرنا چاہتی تھی۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو جیسے اس نے ہاتھ پکڑ کے کھینچنا چاہا، فوراً ہی آپ نے دیکھا کہ جیسے آپ کے والد سامنے کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ والد تو وہاں نہیں تھے، وہ تو کنعان میں تھے، لیکن بہرحال اللہ کے نبی حضرت یعقوب تھے، بیٹے آگے چل کر نبی ہونے والے ہیں، یعنی نبوت کا اعلان ہوگا، نبی ہیں، تو ظاہر ہے نبی گناہ کبیرہ کا کیا تو صغیرہ کا بھی ارتکاب نہیں کر سکتا، نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی زنا سے، حرام سے، شرک سے، کفر سے، بدکاریوں سے، بے حیائی سے محفوظ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے زلیخا نے پکڑا، آپ ہاتھ چھوڑا کے بھاگے، اس نے پیچھے سے آپ کا دامن پکڑا، قدت قمیصہ من دبر الف یا سیدہ لدى الباب، پیچھے سے دامن کھینچنا چاہا، آپ اس کو چھڑا کے بھاگتے رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس نے تو سب کمرے بند کر دیے تھے، جب پہلے کمرے پر پہنچے تالا خود بخود کھل گیا، ٹوٹ گیا، دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، 7 دروازوں کو پار کرتے ہوئے باہر آ گئے، اور زنا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ جو ہے کہ زلیخا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے محبت کرنے لگی ہے، اس کا چرچا شروع ہوا تو لوگوں نے تان و تشریح کی، کیا یہ زلیخا بے وقوف ہے، ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہے اور محبت کرتی ہے۔ تو زلیخا نے ایک دن انتظام کیا، تو وہ انتظام یہ تھا کہ دسترخوان وغیرہ بچھوا دیا، فروٹس وغیرہ رکھوا دیے، گوشت وغیرہ رکھوا دیا، سب چیز، کھانے پینے کا سامان، مصر کی جلیل القدر معزز خاندان کی جو خواتین تھیں، طبقہ اشرافیہ، ان کو بلا لیا، دعوت، کیونکہ وہی زیادہ تر عام طور سے باتیں اور چرچا ہو رہا تھا۔ دیکھو زلیخا بے وقوف عورت ہے، ایک غلام، بعض نے دیکھا نہیں تھا نا، ایک غلام ہے جو ان کے گھر میں آیا ہوا ہے، جس کو خریدا ہے، اس غلام کے عشق میں گرفتار ہے، اس سے محبت کرتی ہے، کیسی بے وقوف عورت ہے زلیخا، شہزادی ہو کے اور ایسے کام کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ زلیخا نے انتظام کیا، دعوت کا اہتمام کیا، اور پردے کے پیچھے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو لے کے آئی، اور جب کھانے کا وقت، اس نے کہا کہ اب آپ شروع فرمائیے، کھانا شروع کیجیے۔ کسی نے کاٹنے کے لیے چھری لی، کسی نے یہ لیا، کسی نے وہ لیا، اسی وقت اس نے پردہ ہٹایا اور حضرت یوسف اس میں داخل ہوئے۔ تو یہ عورتیں جو تھیں، عورتوں کا مجمع تھا، عورتوں نے جو حضرت یوسف کو دیکھا تو چھریاں ان کے ہاتھ میں تھیں، اپنے کھانے کا سامان، فروٹس، گوشت وغیرہ کاٹ رہی تھیں۔ جیسے ہی حضرت یوسف کو دیکھا، قلنا حاشا للہ، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی آدمی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتے ہیں۔ اللہ اللہ، انہوں نے گواہی دی کہ حضرت یوسف فرشتے ہیں، کتنے حسین ہیں، نور برس رہا تھا، حسن چمک رہا تھا، حسن کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ تب زلیخا نے کہا کہ تم مجھ کو طعنہ دیتی تھیں کہ یہ یوسف کے فراق میں رہتی ہے، اب تمہارا عالم یہ ہے کہ تم بجائے اس کے کہ کچھ گوشت کو کاٹتی، پھلوں کو کاٹتی، تم نے خود اپنی انگلی کاٹ لی، انہوں نے انگلی کاٹ لی۔ حضرت یوسف کے حسن میں، اس کے دیکھنے میں ایسی محو ہوئی، فلما رأینہ، جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، اللہ اکبر، حاشا للہ، حاشا للہ، خدا کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ تو آدمی نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ تو بجائے اس کے وہ یہ کہتی رہی اور محبیت سے ان کو دیکھتی رہی، تو بجائے اس کے کہ پھل کٹتا، ان کی انگلیاں کٹ گئی،
اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی، انگلیاں کٹ گئی۔ تو کسی نے کہا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا حسن تھا کہ عورتوں نے ان کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، اتنے حسین تھے۔ کہاں اتنے حسین تھے؟ تو ان کا حضور کی کیا فضیلت ہے؟ ان کا حضور کی فضیلت تو بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت یوسف کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میدان جہاد میں جو مرد تھے وہ اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا۔ حضرت یوسف کے حسن پر تو انگلیاں کٹی تھی۔ وہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردان عرب، جی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی گردنوں کو قربان کر دیتے تھے۔ چنانچہ جنگ بدر میں یہی ہوا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ چلو بھائی مشورہ کرنا ہے، جنگ بدر میں یہی ہوا نا، بھائی مشورہ کرنا ہے، بات بتاؤ بھائی، وہ ابو جہل آ رہے ہیں، وہ ابو سفیان آ رہے ہیں، اور فلاں آ رہے ہیں، اب یہ آ رہے ہیں، اب یہ لشکر ان کا تیار ہو رہا ہے، یہ بدر میں پہنچیں گے، ان کی نیتیں بہت خراب ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ، یہ تو سیاسی بات ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اگر 14ویں صدی کے لوگ ہوتے ہیں، ہم جیسے گناہگار اسیاکار، یعنی کہ حضور مسجد میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ مکے والے بدر میں آ رہے ہیں، قتل کرنے آ رہے ہیں، جہاد لڑائی لڑنے آ رہے ہیں، یہ تو سیاسی بات ہے۔ مسجد میں سیاسی بات کیا ہے؟ آپ کا سیاست سے کیا تعلق؟ آپ چھوڑیے ان باتوں کو۔ مکے والے کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، بدر میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، 1000 کافر ہیں اور 800 کافر ہیں اور 1500 کافر ہیں اور مسلح ہیں، اور یہ سب سیاسی باتیں ہیں۔ اگر آج کے لوگ ہوتے تو میرے خیال میں یہ حضور کی خدمت میں یہی عرض کر دیتے، معاذ اللہ، لیکن وہ تھے صحابہ، وہ تھے صحابہ، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا کہ حضور یہ سیاسی بات ہے، آپ کو کیا فکر ہے اور ہم کو کیا ضرورت ہے اس بات کے سوچنے کی کہ کون آ رہا ہے، کون حملہ کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کہاں سے چلا، کہاں آیا، چھوڑیے ان باتوں۔ اللہ اللہ کیجئے، ختم شریف پڑھیے، تسبیح پڑھیے، درود شریف کے ختم کا انتظام کیجئے، ختم غوثیہ پڑھیے، ختم خواجگان پڑھیے، تو یہ پڑھنا ورنہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ختم خوجیہ، ختم غوثیہ اور ختم خواجگان بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن ہم صرف ختم غوثیہ میں رہ گئے۔ اب جو دوسرا کام تھا وہ چھوڑ دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضور حکم فرمائیے، حضور حکم فرمائیے، حکم فرمائیے، آپ کے حکم پر دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قربان کر دیں، حکم فرمائیے۔ اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب یہ فرمایا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سیاسی بات ہے، سیاسی گفتگو ہے، مسجد میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بدر کے جنگ کی تیاری کرو، مشورہ دو، ابو جہل آ رہا ہے، وہ حملہ کرنے والے ہیں، 1000 کافروں کا لشکر چل پڑا ہے مکے سے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ کہا تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ ان چکروں میں حضور یہ تو بیکار باتیں ہیں سب، بس اللہ اللہ کیجئے، مسجد نبوی آباد رہے، تہجد بھی ہوتا رہے، اعتکاف بھی ہوتا رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا رہے، تلاوت قرآن ہوتی نہیں، تلاوت قرآن بھی ہوتی رہے، مسجد بھی آباد رہے اور میدان جنگ بھی آباد رہے، مسجد بھی آباد رہے اور میدان جنگ بھی اللہ کے ذکر سے آباد رہے، کافروں کی گردنوں پر مسلمانوں کی تلواریں چلتی رہیں۔ یعنی نماز بھی ہے اور جہاد بھی ہے۔ یہ اصل میں بعض لوگوں نے بزدلی کا رستہ اپنا لیا ہے، بزدل ہے، ڈرتے ہیں، حکومت وقت سے ڈرتے ہیں، ظالم حکمرانوں سے ڈرتے ہیں، جیلوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں،
سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. سبحان اللہ، تو آپ اتنے مقدس ہو گئے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ سے بھی زیادہ مقدس ہے. سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو صحابہ سے بھی مقدس ہے، خلفائے راشدین سے بھی زیادہ مقدس ہے، امام حسین سے بھی زیادہ مقدس ہے. یہ سب جھوٹے تقدس کے جھوٹے دامن، تقدس کی جھوٹی چادریں لوگوں نے اوڑھ رکھی ہیں دین کو بدنام کرنے کے لیے. ورنہ دین میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور حکومت کے ذریعے سے قرآن مجید و فرقان حمید میں جو کچھ آیا ہے اس کو نافذ کرنا بھی ہے. جہاد بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ میں حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس پورے عرصے میں مصر میں رکھا، اور والد حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی میں اکثر روتے رہتے تھے. اللہ رب العالمین قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. روتے روتے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو امتحان تھا، روتے روتے، اور محبت بھی تھی صاحبزادے سے، اور امتحان بھی تھا، شکایت بھی زبان پر نہیں لاتے تھے. تو رونا جو ہے وہ شکایت نہیں ہے، یہ قلبی کیفیت ہے اور فطری چیز ہے. مثلا حضور پرنور حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صاحبزادہ گرامی قدر سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اولاد پیدا ہوئی ان میں بیٹیاں تھیں، صاحبزادیاں تھیں، اور جو صاحبزادگان پیدا ہوئے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے بچپن ہی میں. ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صاحبزادے تولد ہوئے جن کا نام تھا ابراہیم. وہ بھی کم عمر ہی میں ماں کی گود میں ہی تھے، فوت ہو گئے. جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفنانے کے لیے جنت البقیع شریف میں لے جا رہے تھے، واپس تشریف لا رہے تھے، تو آنکھوں میں آنسو تھے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ فطری چیز ہے، انسان کی فطرت میں ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی شکوہ نہیں ہے. مثلا کوئی کسی کا عزیز فوت ہو جاتا ہے، اس میں آنسو اگر بہتے ہیں تو یہ ایک فطری چیز ہے. تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام روتے رہے، اور روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعنی آنکھیں سفید ہو گئیں، مطلب یہ کہ بینائی جاتی رہی. مصر کی سرزمین پر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں مختصر ذکر کر رہا ہوں، ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے جو تھے ان کی تحویل میں چلے گئے. جو سمجھ لیجیے یہ اعتبار سے مصر کی بادشاہت ان کو مل گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا موقع فراہم کیا کہ غلے کا بڑا عمدہ اور بڑا بہترین انتظام آپ نے فرمایا، یعنی راشننگ کر دی، اور ہر ایک کو ملنے لگا. قحط سالی بھی ہو رہی تھی وہاں، اس کا بھی ذکر آتا ہے، وہ خواب کا بھی ذکر آتا ہے، میں مختصر ذکر کرتا ہوں. کنعان میں جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، وہاں بھی اس بات کا چرچا ہوا کہ مصر میں غلے کی افراط ہے اور یہاں غلے کی قلت ہے، چلو وہاں چلتے ہیں، وہاں سے غلہ مل جائے گا، خرید لیں گے اور لے آئیں گے تو تکلیف رفع ہو جائے گی. غلہ وغیرہ خریدنے کے لیے وہاں گئے، اور وہاں ایک واقعہ عجیب و غریب ہوا کہ
حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جب یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں غلہ وغیرہ چاہیے تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں. انہی نے آپ کے جو بھائی تھے سگے، ایک ان میں بنیامین ان کے بھائی ہوتے تھے، ان کے لیے ایک ترکیب کی، اور وہ یہ کہ سامان کے اندر ایک پیالہ رکھوا دیا اور یہ کہا گیا کہ یہ پیالہ جو ہے وہ جس سے ناپا جاتا تھا وہ اس کے سامان میں چلا گیا. تو حضرت بنیامین جو تھے، چھوٹے بھائی جو تھے، بھائی صاحب جو تھے بڑے سگے، ان کو روک لیا. یہ لوگ واپس آئے تو ابا سے انہوں نے کہا کہ صاحب وہ جو بنیامین تھے ان کو روک لیا، اور ان پر الزام یہ لگا کہ انہوں نے پیالہ جو تھا وہ اٹھا لیا وہاں سے. خیر، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مصر کی بادشاہت آپ کے قبضے میں رہی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دن کافی عرصہ جب گزر گیا، تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر گیا، تو ایک دن تشریف فرما تھے تو آپ یہ فرمانے لگے، جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ باغ اور بھائی بھی اور دوسرے بھی، انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو اب ظاہر ہے 400-500 میل کے فاصلے پر آپ یہاں فرما رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد، انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ بھائی وہاں تھے تو ان کو سارا واقعہ پتہ چلا، تو آپ نے آپ کے گلے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، آپ کے جد امجد ہوتے تھے، وہیں سے یہ سلسلہ نبوت کا چلا، ان کا کپڑا تھا، اس کو تعویذ جیسی شکل میں بنا کے رکھا ہوا تھا، بچپن سے وہ آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا کپڑا، بعض مفسرین نے کہا کہ وہی کپڑا وہ بھی اس کے اندر تھا، وہ قمیض تھی اس کے ساتھ رکھا، اور وہ تعویذ بھی وہ بھیج دیا، اپنی قمیض بھیج دی. اور قرآن مجید و فرقان حمید میں آتا ہے کہ وہ صرف وہ قمیض جو آپ پہنے ہوئے تھے وہی اتار کے بھیج دی، اور ارشاد فرمایا اپنے بھائیوں سے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا. میں نے سنا ہے کہ ابا جی جو ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی آنکھیں جاتی رہی، تو تم یہ قمیض لے جاؤ جو میرے پاس ہے. وہ تبرکات میں سے تھی، قمیض تبرکات میں سے جو خاندان میں چلی آ رہی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں رہتی تھی وہ چھوٹا سا ٹکڑا. چنانچہ وہ لے کر وہاں پہنچے، تو جب یہ وہاں سے چلے تب آپ نے ارشاد فرمایا انی لأجد ریح یوسف، یعنی 500 میل کے 500 کلومیٹر کے فاصلے سے خوشبو کو سونگھ رہے تھے. یہ نبی کے سونگھنے کی قوت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جب آپ نے یہ کہا کہ مجھے ان کی خوشبو آ رہی ہے، تو بھائیوں نے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور سب لوگ، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کیونکہ حضرت یوسف کی یاد رہتی ہے تو آپ اسی محویت میں آپ یہ فرما رہے ہیں. بہرحال دن گزرے اور قاصد پہنچے، اور وہ جو قمیض تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تبرکات میں سے تھے، اس کو ان کی آنکھوں پر ملا. جیسے ہی آنکھوں پر ملا، حضرت یعقوب کی بینائی واپس آ گئی. فَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی. اس کے بعد حضرت یوسف نے جو پیغام بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ اب آپ مصر تشریف لے آئیے. چنانچہ مصر آپ تشریف لے گئے. بی بی زلیخا سے حضرت یوسف کی شادی ہوئی، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا، اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ کا بڑا زبردست استقبال کیا. پھر تمام بھائی جو تھے وہ سب اکٹھے ہوئے، اور اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ تھا وہ مختصر میں نے ذکر کیا وہ تمام ہوا. اس میں چند باتیں معلوم ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کیا، یعنی زنا کا ارتکاب نہیں کیا. جیل میں جانا منظور کر لیا لیکن زنا کا ارتکاب نہیں کیا، کیونکہ جیل جانے کی جو تہمت لگ گئی تھی، زلیخا نے کہا کہ یہ یوسف جو ہیں ان کی نیت خراب تھی، یہ میری طرف آ رہے تھے. بہرحال وہ واقعہ بھی تفصیل سے ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی رہے اسی کی وجہ سے. تو حضرت یوسف نے اس بات کو گوارا کر لیا
کہ جیل کی تکلیف و مشقت برداشت کی لیکن حرام کا ارتکاب نہیں کیا، حرام سے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ دوسری بات یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی اور لوگوں پر بھی مختلف اوقات ایسے آتے ہیں جن میں امتحان ہوتا ہے۔ اگر امتحان کو صبر اور شکر کے ساتھ گزار دیا جائے تو پھر دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں، جوانی میں کتنی تکلیف اور شدت سے آپ کا وقت گزرا اس پورے عرصے میں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ملک میں وہ غلام کی حیثیت سے لائے گئے تھے اس ملک میں بادشاہ بنا دیے گئے، یہ اس سے معلوم ہوا۔ تیسری بات یہ تھی کہ عورتیں جو ہیں وہ ان کا مکر اور ان کا فریب جو ہے، جو اس زمانے کی مصر کی عورتیں تھیں، انہوں نے بری طرح سے ایک جال بنایا تھا جس میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھانسنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کے برگزیدہ نبی، اگرچہ اس وقت نبی نہیں تھے، یعنی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ من والہ نے نبی کی حفاظت فرمائی اور وہ ان کے مکر اور ان کے فریب میں نہیں آ سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ من والہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سرخرو کیا۔ یہاں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام جب تھے ان کو تخت پر بٹھایا گیا، اور حضرت یوسف بہرحال عزیز مصر تھے اس وقت، مصر کے تمام خزانوں کی چابیاں اور پورے اختیارات آپ کے ہاتھ میں تھے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب کے سب جو تھے وہ تعظیماً جھک گئے۔ حضرت یوسف وہیں تھے بیٹھے ہوئے تخت پر، اور حضرت یعقوب بھی تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، ابا جی وہ جو میں نے بچپن میں آپ سے خواب کا ذکر کیا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج وہ سربہ سجود یعنی جھکے ہوئے ہیں میرے قدموں میں، تو آج آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے کہ پورا مصر جو ہے اس کی بادشاہت، اس کے خزانے، یہ سب میرے قبضے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ من والہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کو یاد رکھا کہ کس تکلیف اور شدت میں جب کنویں میں تھے تو تکلیف اور شدت میں کس طرح سے بے چین تھے اور اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ تھے، اس وقت کو بھی یاد رکھا۔ پھر جب مصر کی بادشاہت آپ کو عطا ہوئی تو آپ نے اس وقت کو یاد رکھا کہ میں نے کس تکلیف کے ساتھ وقت گزارا، اور اس کا ذکر بھی کرتے رہتے تھے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کو اپنا وقت نہیں بھولنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنا وقت بھول جاتے ہیں۔ اب کسی رئیس اور امیر اور کبیر آدمی کو آپ دیکھیں، اسے پوچھیں تو وہ بڑے فخر سے کہے گا ارے صاحب کیا پوچھتے ہیں، میں تو بڑا خاندانی رئیس ہوں، خاندانی اور بڑے فخر سے اپنی دولت اور عمارت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ باپ دادا سے پھکڑ چلے آ رہے تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد اب یہ کوٹھیاں اور بنگلے ڈیفینس میں بن گئے کروڑ روپے کے، تو اب بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو خاندانی رئیس ہیں، اپنے وقت کو بھول جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا، صاحب تفسیر روح البیان نے، بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ مسلمان حکمراں جن میں خوف خدا تھا وہ راتوں کو گشت کرتے تھے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے۔ جیسے آج کل کے موجودہ حکمراں ہیں، ان کو بیچاروں کو اپنے ہی حالات کے بچانے سے فرصت نہیں ہوتی، تو مخلوق خدا کے حالات کو کیا بچائیں گے؟ لیکن وہ حکمراں جو تھے ان کے دلوں میں خوف خدا تھا، تو مخلوق خدا کی خبر گیری کرتے تھے، اس کو عبادت سمجھتے تھے، مخلوق خدا کے مسائل کو معلوم کرنا، حل کرنا۔ جا رہے تھے، راتوں کو گشت کر رہے تھے، دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی کیا بات ہے، رات کا وقت ہے، سردی ہے، تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ وہ کہا صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا ہے، وہ سوتیلی ماں ہے، ظاہر ہے۔ اچھا چلو ہمارے ساتھ چلو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا ایاز نام ہے۔ چلو ہمارے ساتھ۔ یہ وہاں لے گئے، وہ پرانے پھٹے میلے سے کچیلے کپڑے تھے، سب اتروائے، نہلایا دلایا، اپنے ساتھ رکھا اور تعلیم و تربیت دی۔
تعلیم و تربیت دیتے دیتے ایاز جو تھا وہ اتنا مقرب ہو گیا کہ بات بات پر محمود غزنوی ایاز ادھر آؤ، ایاز ادھر آؤ، ایاز یہ کام کرو، ایاز سارا امور سلطنت اور خزانے کی چابیاں ایاز کے ہاتھ میں دے دی تھی، وزیر جیسا مرتبہ۔ تو ظاہر ہے لوگ حسد کرنے والے تو ہوتے ہی ہیں، اور مسلمانوں میں تو عام طور سے یہ بیماری ہے کہ وہ ایک آدمی، ایک بھائی ان کا اگر ترقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو حسد بہت کرتے ہیں، حسد اور جلن بہت ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات۔ بہت سے لوگوں میں یہ عادت ہے کہ کسی کو اگر دیکھ لیتے ہیں اچھی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، مکان میں بیٹھا ہوا ہے، حسد کرتے ہیں، اس کو کہاں سے ملا، کیوں کر ملا، کیسے ملا، یہ کیوں ہے، اس کے پاس کیوں ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، حسد کرتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حسد کرنے والے کی نیکیاں جو ہیں، حسد کرنے والے کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ میں لکڑی جل کر ختم ہو جاتی ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بھئی دے تو میں رہا ہوں، تم کیوں جل رہے ہو؟ بھئی یہ بات ہوتی ہے، بھئی میں دے رہا ہوں تو تم کو جلن کیا ہے؟ یعنی جس کو بھی دولت دی اللہ نے، مکان دیے، زمینیں دی، آسائشیں دی، رزق میں خیر و برکت دی، تو اللہ رب العالمین بھئی میں نے دی ہے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تم خود بھی اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو کہ اللہ ہم بھی تیرے فضل کے امیدوار ہیں۔ حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ چنانچہ وہ حسد کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے لگائی بجھائی کی، کہا کہ صاحب یہ جو ایاز لڑکا ہے، اب اس نے آپ نے اس کو تربیت دی، 5-6 سال سے یہ آپ کے پاس ہے، اب یہ جوان ہو گیا، کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ صاحب چور ہے، یہ سرکاری خزانہ چراتا ہے، چابیاں آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دی، تہ خانے کے قبضہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو سونا چاندی سرکاری خزانہ وغیرہ سب کہا کہ نہیں ایسا ہی۔ بادشاہ سنتے رہے، بادشاہوں کا مزاج بھی ہوتا ہے، وہ سنتے سنتے بھی کان بھی پک جاتے ہیں آدمی کے، ان کا اچھا چلو بھئی تحقیقات کرو۔ پھر بعد میں بادشاہ نے کہا میں خود تحقیقات کروں گا۔ رات کو بادشاہ نے گشت شروع کیا، کرتے ہی تھے، تو محل کے قریب جو خزانہ تھا جہاں، وہاں بھی جانا شروع کر دیا کہ جب دیکھیں خزانے میں، کیونکہ چوری تو رات کے ہی وقت ہوگی، وہاں گئے تو دیکھا کہ خزانے پہ پہرے دار تو باہر کھڑا ہوا ہے اور موم بتی یعنی شمع جل رہی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی رات کا وقت ہے، یہ خزانے کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ وہ کہا صاحب ایاز اندر ہے۔ اوہو، بادشاہ نے کہا تو لوگ ٹھیک کہتے تھے یہ چور ہے، چوری کرتا ہے۔ بادشاہ جو تھے وہ آہستہ آہستہ اندر گئے، واقعہ لکھا مفسرین نے کہ وہ بادشاہ اندر گئے، اور اندر جانے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے، میلے سے کچیلے سے، یہ کون آدمی ہے؟ پہرے دار نے کہا تھا کہ ایاز اندر گیا ہے، یہاں اور تو کوئی آدمی نہیں ہے، ایاز تو بڑی اچھی پوشاک پہنتا ہے، وزیر ہے میرا۔ چنانچہ یہ باہر آ گئے، انتظار کرتے رہے، تھوڑی دیر بعد وہاں سے بہت عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ایاز باہر آئے، اوپر چڑھ کے سیڑھی پہ۔ تو بادشاہ نے کہا تم یہاں کیسے، اندر کیا کر رہے تھے؟ میں نے دیکھا کوئی اور آدمی تو نہیں ہے اندر۔ کہا نہیں کوئی بھی نہیں ہے، میں گیا تھا، چابی میرے پاس ہے۔ تو کہا پھر تم کیا کر رہے تھے؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہا میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ کہا بات اصل میں یہ ہے حضور کہ میں روزانہ آتا ہوں یہاں، خیر و برکت کے لیے نماز پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے خزانے میں برکت ہو، اور وہ پرانے کپڑے جو پہن کر یہاں داخل ہوا تھا وہ بھی پہن لیتا ہوں تاکہ غرور نہ پیدا ہو اور اپنے وقت کو یاد رکھوں کہ میں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے حدیث مبارک میں ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رونق افروز ہے۔ صاحب ریاض الصالحین نے اس حدیث کو نقل کیا، امام نووی مسلم شریف کے جو شارح ہیں سید حضرت امام نووی، انہوں نے ریاض الصالحین میں اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رونق افروز ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آگے صحابہ خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تم کو ایک واقعہ سناتا ہوں،
تو حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف میں، کہ حضور نے ارشاد فرمایا میں تم کو ایک واقعہ بنی اسرائیل کا سناتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک آدمی وہ تھا کہ جو نابینا تھا، اور ہم وقت اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے بینائی مل جائے، مجھے بینائی مل جائے تو میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، مجھے بینائی مل جائے، مجھے بینائی مل جائے، مجھے بینائی عطا ہو جائے، مجھے بینائی۔ میں اس دنیا میں رہتا ہوں اور دنیا کو دیکھ نہیں سکتا، مجھے حسرت ہے۔ ایک آدمی ایسا تھا بالکل گنجا تھا وہ، اور خارش کی بیماری، سر بھی کھجاتا رہتا تھا اور جسم بھی کھجاتا رہتا تھا۔ کہتا تھا اللہ مجھ کو یہ بیماری دور کر دے، سر میں بھی گنجا ہے، بال سارے نکل گئے، بدن میں کھجلی آتی رہتی ہے، عجیب بیماری لگی ہوئی ہے۔ اس بستی میں ایک آدمی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اور اس بستی میں صحابہ، ایک آدمی ایسا تھا کہ جس کو کوڑھ کی بیماری تھی، تمام جسم میں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہمیں سب کے جسم کو محفوظ فرمائے، اس کے جسم میں کوڑھ کی بیماری تھی، بوٹیاں گل رہی تھی، جسم سے بدبو آتی تھی، کوئی آدمی پاس نہیں بیٹھتا تھا، وہ بھی دعا کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھئی فرشتوں چلو بھئی ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے فرشتے کی، جاؤ بھئی ان کے تینوں کے پاس جاؤ، یہ بڑی گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں، جاؤ اور ان کی مراد جو ہے اس کی پورا کرنے کے لیے انتظامات کرو۔ بہت اچھا۔ تو وہ آدمی جو تھے وہ نابینا کے پاس فرشتہ پہنچا، اس نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہا آپ خیریت سے؟ کہا جی ہاں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسافر ہوں، آیا ہوں، آپ کی کیا دعا آپ مانگتے ہیں؟ کہنے لگے بس میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں مجھے آنکھیں مل جائیں، اور کہا جی آنکھیں مل جائیں گی تو پھر میں کوئی کاروبار شروع کروں گا، اپنا کچھ انتظام کروں۔ کہا اچھا، اور کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں، اور اس نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہاتھ پھیرتی آنکھیں آ گئی، بینائی آ گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا، دنیا کو دیکھا، بڑا خوش ہوا، اور فرشتے نے ایک بکری ہاتھ میں دے دی، کہا یہ بکری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، میں جا رہا ہوں، السلام علیکم، رخصت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرے آدمی کے پاس پہنچا، کہا بھئی کیا دعا مانگتے رہتے ہو؟ کہنے لگے صاحب سارا جسم گل گیا، کوئی پاس بیٹھتا نہیں، بدبو جسم سے آتی رہتی ہے، سب رشتہ داروں نے، اعزاء نے، اقارب نے تھو تھو کر کے چھوڑ دیا سب نے، اب الگ تھلگ پڑا رہتا ہوں، تو دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیماری دور کر دے، اس میں خیر و برکت ہو، کچھ کام کروں یہ۔ اچھا، ہاتھ پھیرا، جیسے ہی جسم پر ہاتھ پھیرا، حدیث شریف میں آتا ہے مسلم شریف میں، جیسے ہی جسم پر ہاتھ پھیرا بالکل بدن صحیح ہو گیا، اور انہیں اس کو بھی ایک جانور دے دیا، لو اس کو پالو، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ وہ تیسرے آدمی کے پاس پہنچا، وہ بیچارہ کھجا رہا تھا، گنجا تھا، بھئی کیا بات ہے، کیا دعا ہے؟ کہ بس یہ گنج دور ہو جائے، ساری خوبصورتی ختم ہو گئی، کتنا اچھا میرا رنگ تھا، گنجا ہو گیا، جس کھجلی آتی رہتی ہے، میں کھجاتا رہتا ہوں، سر بھی کھجاتا رہتا ہوں، لوگ بیٹھتے نہیں ہیں ساتھ، مجھے کھجانے سے فرصت نہیں ہے، لوگ کیا بیٹھیں گے آگے، میں اسی میں مر جاتا ہوں، پریشان رہتا ہوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بالکل ٹھیک، یہ جانور ہے، اس کو پالو، اللہ تعالیٰ۔ اس زمانے میں تو زیادہ تر یہ کھیتیاں باڑیاں ہوتی تھیں اور جانور پالتے تھے لوگ، بس یہی ہے، سب سے بڑی انڈسٹری یہی تھی، اور جانوروں میں بھی برکت تھی، بکریوں کے بچے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سال ہا سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتے جاؤ اس آدمی کی، ان تینوں کا امتحان لو جا کے۔ فرشتہ جو تھا وہ لباس میں، مسافر کے لباس میں، جسے ہوتا ہے مسافر کا، اور اس زمانے میں کوئی پکی سڑکیں تو ہوتی نہیں، تو گرد و غبار ہوتا تھا، گرد و غبار میں اٹھا ہوا پہنچ گیا، السلام علیکم، علیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ کہا وہ میں آیا ہوں اور میں مسافر ہوں، اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی سارا جنگل بھرا ہوا ہے، یہ بھیڑیں اور بکریاں اور ریوڑ، یہ آپ کو دیا ہے اللہ نے، تو میں مسافر آدمی ہوں، کچھ مجھے بھی دے دیجئے آپ، ایک دو سواری کے کام کوئی جانور آ جائے گا، اونٹ وونٹ دے دیجئے آپ مجھ کو، تو چلے یہاں سے، بکواس کرتے ہو، اور تم کو اگر دینا شروع کر دیا تو لوگ آتے رہیں گے، اسی طرح دیتا رہوں گا لوگوں کو، چلے یہاں سے۔
کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کے پاس بہت ہے۔ کہا تو یہ میری کمائی ہے، یہ تو باپ دادا سے مجھے وراثت میں ملی ہے۔ اچھا باپ دادا سے ملی ہے؟ ہاں کہا میں تو جناب خاندانی رئیس ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا مجھے یاد پڑتا ہے تم گنجے تھے۔ اور چڑ گیا، کہنے لگی کیا بات کہہ رہے ہو؟ کہا مجھے معلوم ہے، زیادہ وہ نہ کرو۔ کہا چڑھ یہاں سے، نکلو باہر، تمیز کہیں کے، کوئی تمیز نہیں ہے بات کرنے کی۔ اب وہ تو بڑا آدمی تھا اس زمانے کا، وہاں کا سب سے بڑا ذمہ دار ہو گیا تھا، مویشی اور مال اور یہ اور وہ، خادم اور نوکر اور غلام اور چاکر۔ فرشتے نے کہا اچھا تو یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے؟ سن کہا اچھا۔ میں کہا میرا خیال یہ ہے، فرشتے نے کہا کہ تمہارے پاس پہلے کچھ نہیں تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تو تم سے کہہ رہا تھا اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ چلو یہاں سے نکلو باہر۔ اسی لیے قرآن مجید و فرقان حمید میں فرمایا کہ اما السائل فلا تنہر، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے، محبت سے ادب سے آپ کہتے ہیں اگر ہے دے دیں، دیں ضرور، برکت ہوتی، دینے سے برکت ہوتی۔ ایک دیتے ہیں تو پھر ادھر ادھر سے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے خزانہ غیب کو کہتا ہے کہ اور دو اس کو، اس نے ہمارے نام پر دیا ہے، ادھر ادھر سے دو اس کو، ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں سے۔ چنانچہ ان نے جب نہیں دیا اللہ کے نام پر، انہوں نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں پہلے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے دیا ہے، وہ دیتا بھی ہے لے بھی لیتا ہے۔ بس وہ فرشتہ وہاں سے نکلا اور اس کے بعد اس کے جسم میں کھجلی شروع ہو گئی، اور ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ جانور مرنے شروع ہو گئے، بیماری پھیلنی شروع ہو گئی، سب ختم۔ وہ جہاں کا تھا وہیں پر آ گیا۔ دوسرے آدمی کے پاس یہ گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی خیریت سے ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ آپ کون ہیں؟ میں مسافر ہوں۔ کیا کام ہے؟ کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کچھ مدد کر دیں، سواری کا کوئی انتظام کر دیں تو میں اگلے سفر کے لیے انتظام ہو جائے۔ کہ چلو یہاں سے مانگنے کے لیے آ جاتے ہو، بیکار۔ کبھی اللہ کے نام پہ دیتے ہوں کہ سب اللہ کے نام پہ مانگتے ہوئے آتے رہتے ہیں، چلو یہاں سے نکلو باہر۔ کہا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں تم جسم سے تمہارے بدبو آتی ہے، اور اب تو چاروں طرف تمہارے آدمیوں کا جھمگٹا ہے، نوکر ہیں، چاکر ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، سارے کے سارے جھمگٹا لگا ہوا ہے۔ اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، مکھیاں مارتے رہتے تھے۔ چھپ بکتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ تو سارا جو مال تم دیکھ رہے ہو، یہ مویشی ہیں اور یہ کھیت ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عمن والو، یہ تو میرا تو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تم جھک مارتے رہتے تھے، بدبو آتی رہتی تھی اور دعا کرتے رہتے تھے۔ بہرحال اب تم کہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ بس وہ فرشتہ وہاں سے نکلا اور پھر وہ بیماری شروع ہو گئی، اور چٹ پٹ میں چند دنوں کے اندر ساری چیز ختم۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی اور لیتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی، یہ بھی دیتا لے بھی لیتا۔ اور اس نے کہا چلو یہاں سے نکلو باہر۔ مسافر آ گیا۔ اب یہ وہاں اس نابینا کے پاس پہنچا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے تشریف آئیے۔ آپ کون ہیں؟ کیسے آئے؟ ان کا میں مسافر ہوں۔ تو بیٹھی رہے۔ نوکروں سے کہا جلدی سے انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو، پانی لے کر آؤ۔ کہا کیسے آنا ہوا، کہاں سے ادھر چاہیے؟ میں مسافر ہوں، آیا ہوں، سواری کا مجھے کرنا تھا۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ اونٹ بہت ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، ریوڑ ہے، مجھے تو کچھ نہیں، بس صرف ایک اونٹ اگر سواری کا انتظام ہو جائے تو۔ وہ کہا ایک چاہیے؟ کہا اللہ کے نام پر۔ کہا اللہ کے نام پر ایک اونٹ؟ ارے بھائی یہ تو سارا جنگل بھرا ہوا ہے، اور یہ دیا ہوا بھی اسی کا ہے، لے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، انہوں نے کہا بھئی یہ سب اللہ کے نام کا دیا ہوا ہے، اللہ کے نام پر ہے، اللہ نے دیا ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگا ارے میاں آپ کو پتہ ہے مسافر، اس نے خود کہا ارے مسافر آپ کو پتہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اس نے کہا ارے مسافر بھائی آپ کو پتہ ہے، آپ آرام سے بیٹھ کو کھانا وانا کھاؤ، آپ کو پتہ ہے میں تو اندھا تھا، محتاج تھا، 2 قدم چلتا نہیں تھا،
لوگوں کو تلاش کرتے رہتے، کوئی مجھے بٹھا دے، کوئی مجھے اٹھا دے، کوئی مجھے لے جائے. میں تو اندھا تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ جو آپ جنگل بھرا ہوا دکھ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے. یہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ اس کا دیا ہوا ہے. اب تم کہتے ہو اللہ کے نام پر ایک اونٹ مانگتے ہو، ارے بھائی جتنے چاہے لے جاؤ، یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، میرا کون سا ہے. یہ جتنے لے جاؤ گے اتنی برکت ہوگی. فرشتے نے اٹھتے ہوئے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں اس برکت کو ہمیشہ جاری رکھے. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ آدمی کو اپنا وقت بھولنا نہیں چاہیے. سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، اب میں اس طرف آتا ہوں. سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے سے یہ عبرت معلوم ہوئی کہ تنگی اور ترشی کا وقت گزرتا ہے، اللہ امتحان لیتا ہے. صبر اور شکر کے ساتھ میں آدمی وقت گزارے، پھر اللہ رب العالمین جب عزت عطا فرمائے اور شان و شوکت عطا فرمائے، اپنے خزانے غیب سے مدد فرمائے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ کو نعمت دی، تیرا شکر ہے. ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ کہتا یہی رہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کفران نعمت ہے. جب ہو تو کہنا چاہیے وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت ہے اللہ نے تم کو دی ہے. ان اللہ عز وجل، حدیث مبارک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یحب ان یرا اثر نعمہ علی عبدہ. جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اثر ظاہر ہو اور وہ اس نعمت کا اقرار بھی کرے. یہ کہے کہ مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے، موجود ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہے نہیں نہیں میرے پاس تو کچھ مال وال نہیں ہے، میں زکوٰۃ وکات بس ایسے ہی، میرے پاس کچھ نہیں، میں تو خود غریب آدمی، اس طرح سے کہے اور اپنے آپ کو جو اللہ نے نعمت دی ہے ان کو چھپائے، بتائے نہیں. اما بنعمت ربک فحدث، جو رب نے نعمتیں دی ہیں ان کا بیان کیا کرو. ان کو کہو اللہ نے مجھ کو الحمدللہ مال دیا ہے، اللہ نے مجھ کو الحمدللہ اولاد دی ہے، بچے دیے ہیں، مکان دیا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور جو ہو سکتا ہے میں اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ بھی کرتا ہوں. یعنی بخل نہیں ہونا چاہیے. نعمتوں کو چھپاتے ہیں لوگ باگ تاکہ لوگ مجھ سے سوال نہ کریں، سوال کرنے والا سوال نہ کرے. بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دیا تو کچھ مجھے بھی دے دے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے اور وہیں آپ نے پھر وصال فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ امن والو جو کچھ کے بیان کیا اس کو قبول فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.